نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ آگے آ جائیے. ماشاءاللہ آپ لوگ جگہ دیکھ بھی رہے ہیں تب بھی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. آواز تو شاید سب تک جاتی ہے. صفحے خالی ہیں آگے کی طرف، پیچھے لوگ انتظار کر رہے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں. کچھ لوگ دیکھ کر کے باہر ہی نماز پڑھنے لگتے ہیں، اور جتنی آگے کی صفوں میں نماز پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ ثواب ہے. اس لیے اس کا خیال رکھا کریں. اور دوسری بات یہ کہ بعد میں جو لوگ آتے ہیں آگے کی صفوں میں آنے کے لیے انہیں گردنیں پھلانگنی پڑتی ہیں، اس پر ان کو گناہ ملتا ہے. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، اس کی تعریف، اس کی عبادت، اس کی دی ہوئی ہر قسم کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے رہنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، وہی ہمیں روزی دیتا ہے، وہی دنیا کے پورے نظام کو چلاتا ہے، اور ہماری پیدائش بھی اسی کی عبادت کے لیے، اسی کی شکر گزاری کے لیے ہوئی ہے. اس لیے ہمیں ہر حال میں اس کی تعریف، اس کی عبادت، اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. اور پیارے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہدایت نصیب فرمایا. آج کے خطبے کا موضوع نکاح اور شادی کے سلسلے میں کچھ بنیادی باتیں، اس لیے کہ بارش ختم ہو چکی ہے اور آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے جن کے گھروں میں شادی ہے وہ اپنے بچوں اور بچیوں کی شادیاں کرنے میں پہل کر رہے ہیں، جلدی کر رہے ہیں. جس کے باعث جیسے اسباب ہیں، جیسے وسائل مہیا ہو رہے ہیں، لوگ شادیاں کر رہے ہیں. تو ضرورت اور مناسبت سے یہ موضوع رکھا گیا ہے
بہت ساری باتیں ہم اور آپ جانتے ہیں، اور بہت ساری باتیں آدمی جاننے کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان سے غافل ہو جاتا ہے، ان کو بھول جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیے، آپ لوگوں کو واعظ کرتے رہیے، لوگوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں تذکیر کرتے رہیے، اس لیے کہ نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اس لیے ایسے موضوعات جو حالات کے حساب سے ہوں، مناسبت کے حساب سے ہوں، ان پر روشنی ڈالنا چاہیے تاکہ لوگوں کو اس کا علم ہوتا رہے۔ نکاح کے سلسلے میں ہم نے بہت ساری باتیں سنی ہیں، کچھ بنیادی باتیں نکاح کے تعلق سے جس میں احکام بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، ان کو جاننا ضروری ہے۔ یہ نکاح کہتے کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے شرائط کیا ہیں؟ اس لیے کہ بہت ساری خرابیاں ہمارے سماج میں آئے دن آ رہی ہیں، شاید اس لیے کہ لوگ اس سے جاہل ہیں، نابلد ہیں، لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ نکاح کا جو لغوی معنی ہے ڈکشنری میں، وہ ہے ایک چیز کا دوسری چیز سے ملنا، الضم والتداخل، کسی ایک چیز کا دوسری چیز سے ملنا، کسی ایک چیز کا دوسری چیز میں داخل ہونا، یہ نکاح کا لغوی معنی ہے۔ نکاح کا شرعی معنی یہ ہے کہ ولی کی اجازت سے، ولی کی پرمیشن سے، جو لڑکی یا عورت کا ولی ہے اس کی پرمیشن سے ایک مرد اور عورت کے درمیان زندگی گزارنے کے لیے اور ایک دوسرے کے شرمگاہ سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک ایگریمنٹ کرنا، ایک معاہدہ کرنا، یہ نکاح کا شرعی معنی ہے۔ اور پہلا معنی لغوی معنی ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں ملنا، ایک دوسرے میں داخل ہونا، اور شرعی معنی یہ ہے کہ ولی کی اجازت سے، لڑکی کے ولی کی اجازت سے ایک مرد کا ایک عورت کے درمیان ایگریمنٹ اور معاہدہ ہونا۔ مقصد کیا ہو اس ایگریمنٹ کا مقصد یہ ہوگا کہ اب ہم تا حیات، جب تک ہماری زندگی ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ جئیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائیں گے، ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کریں گے۔ اسلام نے باقاعدہ نکاح کے لیے پروسیجر بنایا ہے، اس کی کارروائی ہوتی ہے باقاعدہ۔ جس شخص کو نکاح کرنا ہے، خود اپنا نکاح کرنا ہو یا اپنی بچی کا نکاح کرنا ہو یا اپنی بہن بیٹی کا نکاح کرنا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے لیے، اگر آدمی ہے، مرد ہے، تو اسے چاہیے اپنے لیے ایک عدد بیوی ڈھونڈے، اس کو تلاش کرے، پتہ لگائے کہ کس خاندان میں، کس گاؤں میں، کس فیملی میں کوئی عورت یا لڑکی ہے، اور اس کا سلسلے نسب پتہ کرے، اس کا حسب پتہ کرے، اس کے خاندان کی جو شرافت ہے، اس کے خاندان کی جو نجابت ہے، اس کو پتہ کرے۔ اب اگر اسے اطمینان ہے تو لڑکی کا باپ جو اس کا ولی ہے، جو اس کا سرپرست ہے، اس کو شادی کا پیغام بھیجے، باقاعدہ شادی کا پیغام بھیجے، خود بھی وہ شادی کا پیغام دے سکتا ہے، اور اگر اس کے اندر شرم اور حیا ہے یا اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ لڑکی کے باپ سے ڈائریکٹ کہہ دے شادی کے سلسلے میں، تو وہ دوسروں کے ذریعے بھی شادی کا پیغام پہنچا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے بہت ساری دلیلیں آئی تھیں، اس میں سے ایک دلیل میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی اس سے پہلے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شادی کرنی ہوئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے،
حضرت علی جانتے تھے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینداری، ان کی شرافت، اور اس سے اعلیٰ شرف اور اس سے اعلیٰ نسب دنیا میں اور کیا ہو سکتا ہے۔ جب وہ بالغ ہوئے، انہیں ایک عدد بیوی کی ضرورت پڑی، تو انہوں نے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اور ڈائریکٹ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی بیٹی فاطمہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر ہم رکتے ہیں، یہاں پر ہم ٹھہرتے ہیں۔ یہ چیز جائز ہے اور مستحب ہے، حلال ہے کہ ایک لڑکا، ایک مرد جس عورت سے شادی کرنی ہے، وہ اس کے ولی سے، اس کے باپ سے، اس کے گھر والوں سے براہ راست یہ بات کہہ سکتا ہے۔ یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ کوئی حرام چیز نہیں ہے، اور نہ ہی یہ چیز کسی انسان کو شبہے میں ڈالنے والی چیز ہے، اس لیے کہ ابھی تو آپ کے پاس آپشن ہے اس کو قبول کرنے کا، اس کو رد کرنے کا، اس کو ایکسپٹ کرنے کا، اس کو ریفیوز کرنے کا۔ اس نے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگا ہے، جائز طریقے سے مانگا ہے، اسی طریقے سے مانگا ہے جس طریقے سے اسلام میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی رہنمائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کی بیٹی فاطمہ سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو جانتے تھے، اور جانیں گے کیوں نہیں، اس لیے کہ وہ آپ کے چچا زاد بھائی تھے، اور چچا کے انتقال کے بعد آپ ہی کے سر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری تھی، اس لیے کہ آپ کے چچا نے غیر مسلم ہوتے ہوئے، کافر ہوتے ہوئے آپ کی جتنی مدد کی، بالفاظ دیگر اسلام کی انہوں نے جتنی مدد کی ہے، غیر مسلموں میں سے شاید ہی کسی نے مدد کی ہو۔ اسی لیے سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا، ان کو آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے ان کا دماغ کھولے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں حضرت علی تھے، آپ کے اوپر آپ کے چچا کا احسان تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نیک اور صالح نوجوان تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، جیسے ہی حضرت علی نے درخواست دی کہ آپ کی بیٹی سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لک علی ان تحسن صحبتها، علی فاطمہ تمہارے لیے، جاؤ میں راضی ہوں، اپنی بیٹی کا رشتہ تم سے کرنے کے لیے میں راضی ہوں، بس میری ایک درخواست ہے تم سے کہ میری بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، میری بیٹی کو ڈھنگ سے رکھنا۔ ظاہر سی بات ہے 18-20 سال تک، 21 سال تک جس باپ نے، جس ماں نے پالا اور پوسا ہے، اب وہ ایک اجنبی شخص کے حوالے کر رہے ہیں جو اس کے لیے حرام تھی، اس کا چھونا حرام تھا، اس کو دیکھنا حرام تھا، ملنا جلنا تو درکنار، اس کے ساتھ ٹہلنا گھومنا تو درکنار۔ اب ظاہر سی بات ہے ایک باپ اپنی بیٹی کو ایک اجنبی شخص کے حوالے کر رہا ہے، اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، تو اتنا تو بیچارہ امید کر ہی سکتا ہے کہ وہ اپنے ہونے والے داماد سے کہہ دے کہ بھائی اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کر رہا ہوں، مگر اس کے ساتھ آپ اچھا سلوک کرنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی احادیث میں عورتوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کا حکم دیا۔ آخری وقت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں تھے، اپنی وفات سے چند دنوں پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ جہاں بہت ساری چیزوں کی نصیحت و وصیت کیا تھا، انہیں میں سے ایک چیز کی نصیحت و وصیت یہ بھی تھی کہ میری امت کی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ منظور کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ہو گئی۔ یہ شادی کا پہلا پروسیجر ہے کہ جس لڑکے کو لڑکی چاہیے، وہ لڑکی اگر اسے خاندانی طور پر معلوم ہے، اس کے حسن و جمال کے بارے میں، اس کی دینداری کے بارے میں اگر اسے پتا ہے، تو لڑکی کے باپ یا اس کے ولی کو شادی کا پیغام براہ راست دے سکتا ہے، اور اگر اس کے اندر شرم و حیا ہے تو ایسی صورت میں دوسرے لوگوں کے ذریعے وہ شادی کا پیغام دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیا ہے، جو کام حضرت علی نے کیا کہ براہ راست لڑکا ہونے کی حیثیت سے لڑکی کے باپ کو شادی کا پیغام دیا، یہ کام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیا اپنی شادی کے وقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرنی ہوئی، آپ نے ان سے شادی کا ارادہ کیا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈائریکٹ کہا کہ ابو بکر صدیق میں آپ کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ آپ تو میرے بھائی ہیں، آپ تو میرے بھائی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اور آپ دینی بھائی ہیں، خونی بھائی نہیں ہیں. سگے بھائی جو ہوتے ہیں ماں باپ کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، جسے عربی میں اخون شقیق کہا جاتا ہے، اس طرح ہم لوگ نہیں، ہم لوگ دینی بھائی ہیں، اس لیے آپ کی بیٹی میرے لیے حلال ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رشتہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. تو یہ دو بڑی بنیادی دلیلیں ہیں. آج ہمارے سماج میں یہ پروسیجر جو ہے وہ تقریباً ناپید ہے، یعنی موجود نہیں. بہت کم لاکھوں میں کوئی ہوتا ہوگا کہ کوئی لڑکا یا لڑکا اگر نہیں کہہ سکتا تو اس کا باپ. اب پتہ نہیں کیا ریزن ہے اس میں، لوگ کیا سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے اپنی کمزوری سمجھتے ہو، اپنی بے عزتی سمجھتے ہو کہ لڑکے والا ہو کر کے میں کیسے لڑکی کے گھر. جبکہ آج بھی عربوں میں سب سے زیادہ شادی بیاہ کے تعلق سے جو شادی کا پیغام آتا ہے وہ لڑکے والوں کی طرف سے آتا ہے یا لڑکے کی طرف سے آتا ہے. اس کے بعد لڑکی کا باپ ٹٹولتا ہے یہ لڑکا کس خاندان کا ہے، کتنا پڑھا لکھا ہے. یہاں تک کہ دیکھا گیا ہے کہ محلے کے مسجد کے امام سے پوچھا تک جاتا ہے کہ یہ لڑکا شادی کے پیغام کے لیے آیا ہے، آپ اس کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں، پتہ لگاتے ہیں. اس کے بعد جب دیکھا جاتا ہے کہ بھائی لڑکا نمازی بھی ہے، لڑکا جو ہے اچھے خاندان کا ہے، اس کے ننیحال اور ننیحال دونوں میں شرافت پائی جاتی ہے، اپنی بیوی بچوں کو کھلا پلا لے گا، تو لڑکی کا باپ اس شادی سے راضی ہو جاتا ہے. یہ پروسیجر آج عربوں میں ہے. دوسرا پروسیجر ہے کہ لڑکی کا باپ یا لڑکی کا بھائی اپنی بہن بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کرے. یہ بھی جائز ہے، یہ بھی حلال ہے. اس لیے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر سے جب ان کا معاملہ ختم ہوا تو ان کو اپنی بیوی بیٹی کے لیے ایک عدد شوہر کی تلاش ہوئی. اس لیے کہ گھر میں بغیر نکاح کے بالغ ہونے کے بعد کسی لڑکے اور لڑکی کا رہنا یہ مناسب نہیں ہے. میں آپ کو وقت رہے گا تو شرعی حکم بھی بتاؤں گا، اس لیے کہ بہت ساری غلط فہمیاں ہمارے یہاں ہیں. ایک شخص بالغ ہو چکا ہے، اس کے اندر مردانی کی قوت ہے اور بال بچوں کو کھلانے پلانے کی طاقت بھی رکھتا ہے، اس کے گھر والے، اس کے پاس کئی گھر ہے، اس کے بعد بھی لوگ شادی بیاہ میں تاخیر کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ادھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ان کے شوہر سے ختم ہوا، خلیس بن حذافہ سہمی سے. ان کے والد کو فکر ہوئی کہ اب میری بیٹی بغیر شوہر کے کیسے رہے، چنانچہ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے شوہر تلاش کرنا شروع کیا. حضرت ابو بکر صدیق راستے میں ملے، دوست تھے، یار تھے، ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے تھے. انہوں نے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق سے زیادہ سماج میں کون ایک آدمی ہے. کہا ابو بکر میری بیٹی سے شادی کر لو. تو انہوں نے ہاں یا نہیں میں کوئی جواب نہیں دیا اور چلے گئے. جب انہوں نے دیکھا ان کی طرف سے کوئی ریسپانس نہیں ملا تو دوسرے دن یا اسی دن یا کسی موقع پر حضرت عثمان غنی ملے. حضرت عثمان غنی سے انہوں نے کہا کہ میری بیٹی حفصہ سے شادی کر لو، میں آپ کی شادی اس سے کر دیتا ہوں. انہوں نے بھی ایسے ہی سنا اور ہاں یا نہیں میں کوئی جواب نہیں دیا. بعد میں پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کیا. تب حضرت ابو بکر اور عثمان کھلے اور انہوں نے کہا کہ جب آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ ہمارے اوپر پیش کیا تھا ان دنوں میں ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی اور پرائیویٹ مجلسوں میں حضرت حفصہ آپ کی بیٹی کا ذکر اس انداز سے سنا تھا کہ ہم دونوں کو لگا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حفصہ سے شادی کر لیں گے. لیکن یہ نجی مجلس کی بات تھی، پرائیویٹ مجلس کی بات تھی اور اس کو افشا کرنا، اس کو عام کرنا ہمارے لیے درست نہیں تھا. اور ہم چونکہ یہ سمجھتے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز سے ذکر کر رہے ہیں تو آپ شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ایک بات یہاں پر اور بھی ہے، آج تو ہمارے سماج میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی کو شادی کا پیغام دے دے، کوئی لڑکی والا ہے کسی لڑکے کے یہاں شادی کا پیغام دے دے تو اب دوسرے آدمی کو جائز نہیں ہے کہ جان بوجھ کر کے اسی پر اپنا بھی رشتہ لے جا کر کے ٹھوک دے. یہاں تک کہ وہ پہلے لڑکی کا باپ یا بھائی آپ کو اجازت دے دے یا چھوڑ دے بھائی کہ میرا رشتہ نہیں ہو پایا، اب آپ جا کر کے رشتہ کر سکتے ہیں.
مگر ہمارے ہاں دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ جانتے ہیں کہ اس لڑکی کی بات چیت فلاں لڑکے کے والے سے ہو رہی ہے اور رشتہ آیا ہوا ہے، اس پر غور و خوض ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھی لوگ اس پر لے جا کر کے رشتہ پیش کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کا لوگوں کی عزت و آبرو کے بارے میں، سماجی مسائل کے بارے میں کس قدر احتیاط تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے انہوں نے حضرت حفصہ کے بارے میں اس انداز سے ذکر سنا کہ ان کو یہ گمان ہوا، ان کو یہ احساس ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ سے شادی کر لیں گے، تو انہوں نے حضرت عمر سے ہاں نہیں کہا اور نہ بھی نہیں کہا، اس لیے کہ کچھ بول نہیں سکتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے کہ نہیں کریں گے، مگر یہ بتایا بھی نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی بات کرتے۔ حالانکہ حضرت عمر آپ لڑکی کے باپ تھے، وہ کہہ سکتے تھے۔ یہ شادی بیاہ کا مسئلہ بھی ہے نا، یہ رازداری کا مسئلہ ہے، اگر آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کر سکتے ہیں تو اس کو سماج میں عام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ یاد رکھیے سماج میں دین کے بعد، اسلام کے بعد، ایمان کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے قیمتی اثاثہ، سب سے ویلو والی چیز جو انسان کے پاس وہ اس کی عزت و آبرو ہے، وہ اس کی عزت و آبرو ہے۔ آپ کبھی کوئی ایسی حرکت ہم لوگ نہ کریں جس سے کسی کی عزت و آبرو پر دھبا آئے۔ تو میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ لڑکی کا باپ بھی شادی کا پیغام دے سکتا ہے لڑکے کو یا لڑکے کے گھر والوں کو، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا۔ ہمارے یہاں بھی شادی کا پیغام آتا ہے۔ اب تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں اینڈرائڈ، ہر ایک کے ہاتھ میں آئی فون ہے، وہ اور شادی بیاہ لگانے والوں کی بھی تعداد ماشاءاللہ ہے، باقاعدہ اس کے لیے لوگ ہیں، اچھی چیز ہے، کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں لڑکی کا باپ بیچارہ کہاں کہاں ڈھونڈے گا۔ کچھ اسپیشلسٹ لوگ ہیں، کچھ لوگ آن لائن بھی، مطلب یہ ہے کہ میرج بیورو سینٹر چلاتے ہیں، کچھ علماء ٹائپ کے بھی لوگ ہیں، کچھ عام سماج کے لوگ ہیں، کچھ رشتہ دار ہیں جو رشتے لاتے ہیں، مگر اس میں بہت زیادہ جو ہے جھول ہے۔ جھول کا مطلب یہ ہے کہ وہ لڑکی دیکھنے کے نام پر شریعت میں اجازت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ جو مرد کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے، لڑکا لڑکی، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ شادی سے پہلے مرتبہ اس کو دیکھ لے۔ اگر وہ لوگ دکھانا نہیں چاہتے ہیں تو لڑکی کے گھر والوں کے علم کے بغیر لڑکی کو بھی نہ پتا چلے، اگر وہ دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ سکتا ہے، اس لیے کہ یہ دیکھنا اس کو شادی کی دعوت دے گا۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اگر یہ رشتہ مقدر ہوا، منظور ہوا اللہ کی طرف سے، تو دونوں کے درمیان الفت اور محبت کا ایک ذریعہ بن جائے گا۔ تو دیکھنا جائز ہے، مگر جس طرح ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ باقاعدہ ایک لڑکے کی شادی کے لیے وہ جو 20 25 50 پیج کا البم ہوتا ہے، اس میں پورے گاؤں سماج کی لڑکیوں کا فوٹو ہوتا ہے، دن رات پورے گھر والے اس کو دیکھتے ہیں، صبح شام لڑکا دیکھتا ہے، اس کا بڑا بھائی دیکھتا ہے، اس کا مجلا بھائی دیکھتا ہے، اس کا بہنوئی دیکھتا ہے، بہنوئی بھانجے لوگ دیکھتے ہیں، پورا گھرانہ اس البم کو دیکھتا ہے۔ 10-20 رشتہ دیکھنے کے بعد بھی نہ کر دیتے ہیں۔ 2-2 سال 3-3 سال ایک لڑکی یا ایک لڑکے کی شادی میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے۔ کیوں ٹائم لگتا ہے؟ اجازت دیا ہے کہ لڑکی، پہلے تو ہمارے یہاں یہ تھا کہ پورے گاؤں کی عورتیں دیکھ سکتی ہیں اس لڑکی کو جس سے لڑکے کا رشتہ کرنا ہے، خاندان کے علاوہ بھی دوسری عورتیں دیکھ سکتی ہیں، لڑکا نہیں دیکھ سکتا۔ اتنی بڑی جہالت تھی، علم کی کمی تھی کہ جس لڑکے کو شادی کرنا ہے، ہم لوگ دونوں انتہاؤں پر ہیں، ہم لوگ کبھی بیچ میں نہیں رہتے، اعتدال اور وسطیت کا راستہ ہمارے یہاں نہیں ہے، یا تو اس کنارے رہیں گے یا تو اس کنارے رہیں گے۔ اب ایک کنارہ یہ تھا کہ جس لڑکی سے لڑکے کو رشتہ کرنا ہے، وہ لڑکا اپنے ہونے والی بیوی کو نہیں دیکھ سکتا جس کا حکم ہے حدیث میں۔ کون دیکھے گا؟ اس کی ماں دیکھے گی، اس کی بہن دیکھے گی، اس کی بھابھی دیکھے گی، پورے خاندان کے لوگ دیکھیں گے۔ ارے لوگوں نے بتایا 25-25 عورتیں آتی ہیں اور ایک بار نہیں آتی ہیں بھائی، 2-2 بار 3-3 بار آتی ہیں۔ اتنا خرچہ ہوتا ہے 2-2 بار 3-3 بار لوگوں کو کھلانے پلانے میں۔ آپ کو مٹھائی پلانی، کھجور پانی کھلا کر کے بھیج دیں گے؟ نہیں بھائی، اس کے لیے تو بریانی، دال، گوشت، اس کے لیے فرائی، ان ساری چیزوں کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر رشتہ منظور ہے تو ہو گیا، ورنہ اس پر بھی نہ ہو جاتا ہے، لوگ معذرت کر لیتے ہیں کہ بھائی لڑکے کو تو پسند ہے، یا ماں کو پسند ہے لڑکے کو پسند نہیں، باپ کو پسند ہے لڑکی کو پسند نہیں۔
یعنی جس کو رشتہ کرنا ہے اگر اس کو رشتہ منظور ہے تو اس میں ماں باپ کا کیا دخل ہے؟ اس سلسلے میں بہت زیادہ ہمارے یہاں لاپرواہی اور کوتاہی ہے، اور اس طریقے سے سال 2 سال لوگ اپنے لڑکے کے لیے رشتہ دیکھتے رہتے ہیں۔ ایک صاحب نے بھی بتایا منڈے ایک شادی میں ہمارے گاؤں میں ان کی بچے کا رشتہ ہوا ہے، بولے آپ کے گاؤں کے فلاں صاحب کا فون آیا کہ بھائی ہمارے پاس ایک بچی ہے۔ ہم نے کہا بھائی ٹھیک ہے، آپ ہمارے بچے کو دیکھ لیں۔ گئے 5 منٹ میں دیکھ کر کے آئے، بولے لڑکا پسند ہے، بولے ٹھیک ہے۔ بولے اسی بیچ میں 2-3 لوگوں کا فون آتا رہا کہ بھائی اس کو بھی دیکھ لیجئے، بھائی اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ بولے بھائی ایسا ہے کہ جب زیادہ آپشن رہے گا تو گھر کی عورتوں کا دماغ خراب ہو جائے گا اور ہمارے لڑکے کا بھی دماغ خراب ہو جائے گا، وہ کیا دیکھے گا، ابھی ایک دیکھنے دو۔ اور الحمدللہ وہی لڑکی آپ کے گاؤں کی پسند آ گئی، ہم نے اسی پر اوکے کر دیا۔ دیکھیے بولے اتنا آسانی کے ساتھ اور اتنے کم وقت میں شاید ہی کوئی رشتہ ہمارے گھر خاندان میں ہوا ہو پسند ہے۔ ارے میں نے گاؤں میں یہاں تک دیکھا ہے، برا مت مانیے گا، یہاں بوڑھے بزرگ لوگ بیٹھے ہیں، ظاہر سی بات ہے جو کل جوان تھے بوڑھے ہیں، اور جو آج جوان ہیں وہ کل بوڑھے ہوں گے۔ وہ اپنے ہونے والے لڑکے کے لیے بہو دیکھنے گئے تھے، اس کو دوڑا کر کے دیکھتے تھے، اس کو چلا کر کے دیکھتے تھے، اس کو آگے پیچھے کر کے دیکھتے تھے۔ کیا تماشا بنا کر کے رکھا ہے آپ لوگوں نے۔ ایک زمانہ تھا کہ لڑکا دیکھ ہی نہیں سکتا ہے، ابھی کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ مولانا پورے گھر کو رشتہ منظور ہے، بچے کو منظور نہیں ہے۔ کیا کمی ہے؟ ریزن کیا ہے؟ کون سا اسٹینڈرڈ آپ نے اپنی شادی کے لیے بنایا ہے؟ کیا وہ 4 اسٹینڈرڈ جو پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکی سے شادی کے لیے متعین کیا تھا، آپ اس سے باہر ہیں؟ تنکح المرأة لأربع لمالها لحسبها ولجمالها ولدينها۔ ایک عورت سے رشتہ ہوتا ہے یا تو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، یا تو اس کے مال کی وجہ سے، یا تو اس کے حسب اور نسب کی وجہ سے، یا تو اس کی دینداری کی وجہ سے۔ مگر پیارے نبی نے فرمایا کہ اس میں سب سے اچھا آپشن، سب سے اعلیٰ اسٹینڈرڈ جو شادی کا ہے وہ دینداری کا ہے۔ آپ اپنے بچوں سے پوچھئے بیٹا کیسا رشتہ چاہیے؟ لڑکی خوبصورت بھی ہے، باپ کا حسب نامہ بھی ہے، اور باپ قدر مالدار بھی ہے، کھا پی رہا۔ مالدار کا کیا مطلب ہے؟ وہ ہندوستان کے جو چند ارب پتی ہیں ان کے برابر ہو جانا چاہتے ہو، ان کی بیٹیوں سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ کیسا رشتہ آپ کو چاہیے؟ لڑکی دیندار بھی ہے، عالمہ فاضلہ بھی ہے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی ہے۔ ایسے لڑکوں کو میں نے دیکھا ہے نا، وہ جو ہمارے یہاں گھور ہوتا تھا، گھور جہاں وہ جانوروں کی گندگی ڈالتے تھے، لاسٹ میں وہیں جا کر کے گرتے ہیں۔ آپ دوسروں کی عزت و آبرو کے ساتھ اس طرح کھلواڑ کریں گے نا تو آپ کے پاس بھی بہن بیٹیاں ہیں، آپ کے گھر میں بچیاں ہیں، لیکن رشتہ جو ہوتا ہے نا وہ سمجھوتے کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کتنا مال تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اعلیٰ حسب اور نسب والے کو رشتے کا آفر آیا تو آپ نے حضرت علی کی مالداری نہیں دیکھی۔ حضرت علی کیا کماتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھے، اور یہ مالدار کرنا، خوشحال کرنا یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ اور شادی بیاہ کے فوائد میں سے، اس کے حکمت اور اس کے مصالح میں سے ایک بڑا فائدہ ہے، یاد رکھیے، شادی کرنے کی وجہ سے شادی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ گھروں میں مالداری اور خوشحالی لاتا ہے۔ یہ بات بہت پتہ کی ہے، اس لیے کہ بہت ساری بچیاں 35 سال 38 سال 40 سال 45 سال کی ہو چکی ہیں، ان کے رشتے نہیں ہوئے۔ ابھی میں ایک عرب لڑکی کا واقعہ پڑھ رہا تھا، اس سے پہلے بھی میں نے پڑھا، اور بار بار لوگ اس کو عرب کے لوگ شیئر کرتے ہیں کہ اس کے لیے شادی کا پیغام آیا، اس کے دل اور دماغ میں اس جوانی کی عمر میں پتہ نہیں کیا کیا امنگیں تھیں، جیسے آج ہمارے بچوں کے دماغ میں ہے۔ اس لیے کہ زیادہ تر ہمارے بچے مشاہیر کو دیکھتے ہیں، جو فیمس لوگ ہیں، نہیں نام لوں گا، چاہے وہ فلمی دنیا کے لوگ ہوں، چاہے سیریل دنیا کے لوگ ہوں، یا ٹک ٹاک دنیا کے لوگ ہوں، یا سوشل میڈیا پر جو ریلیز چلتی ہے، ہمارے بچے ان کو دیکھتے ہیں تو اپنی ہونے والی بہو کو ہونے والی بیوی کو بھی اسی پر قیاس کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ پر کیوں نہیں قیاس کرتے ہو؟ حضرت فاطمہ پر کیوں نہیں قیاس کرتے ہو؟ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا پر کیوں نہیں قیاس کرتے ہو؟ اس لیے ان کو کوئی رشتے سمجھ میں نہیں آتے، ماں باپ کی باتیں بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ لڑکی خود اپنا بیان کرتی ہے، رشتہ آیا، میرے والد تھے، میں نے کہا مجھے رشتہ منظور نہیں۔ پھر ایک زمانے کئی رشتے آئے میرے باپ کی موجودگی میں، یہاں تک کہ میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، اور میں اپنے ماں باپ کے گھر سے اپنے
بھائی اور بھابھی کے گھر میں منتقل ہو گئی، رشتہ آیا، کئی رشتے میں نے ایکسپٹ کیے، لاسٹ میں ایک رشتہ آیا تعدد ازواج کا، ایسا آدمی جس کو دوسری یا تیسری بیوی چاہیے، چوتھی بیوی چاہیے۔ تو اس کے بھائی نے کہا کہ بھائی، اپنے دل میں سوچا کہ میری بہن نے ایک عدد بیوی والے شوہر کو قبول نہیں، یعنی جس کی پہلی شادی تھی اس کو ایکسپٹ نہیں کیا، تو یہ تعدد ازواج والے کو دوسری بیوی کے دوسرے شوہر کو کیسے ایکسپٹ کرے گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اندر سے اس کی بہن کو پتا چلا تو تم نے کہا تم نے کیوں ریجیکٹ کیا؟ تم نے کتنے رشتے ریجیکٹ کیے؟ اب یہ آدمی آیا ہے، اس کے پاس پہلے سے ایک عدد بیوی ہے، 2 عدد بیوی ہے، تو تم اس کو منظور کرو گی؟ کہا میں 40 سال کی ہو چکی ہوں، اب کب شادی کروں گی میں؟ اب کتنے رشتے میں ریجیکٹ کروں گی؟ میں نے آپ کو کہا نا، گھور میں جا کر کے ایسے بچے اور بچیاں گرتے ہیں، معاف کیجئے گا اس لفظ کو، ایسے لوگ جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں ان کو کبھی ہمارے ہاں ہو چکا ہے۔ ایک صاحب کا لڑکا مدینہ سے پڑھ کے آیا، نام نہیں لوں گا، گھر خاندان سے قریب لوگ ہیں، کئی رشتے آئے، اس زمانے میں ان کے باپ نے کہا، وہ بھی عالم دین تھے، اللہ تعالیٰ مولویوں کو بھی ہدایت دے، کبھی کبھی ہم لوگ بھی جو ہے نا دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، کہا 1 لاکھ روپیہ نقد لوں گا تب اپنے مدنی بچے کی شادی کروں گا۔ وہ بھی رشتہ دیکھتے رہے، لاسٹ میں گھر ہی میں رشتہ ہوا، لاسٹ ہی میں گھر ہی میں رشتہ ہوا، اور وہی نمک پانی پر رشتہ ہو گیا، نہ 1 لاکھ ملا، نہ گاڑی ملی، نہ گھوڑا ملا۔ اس لیے آپ خبردار ہو جائیے، آپ شریعت کی حدود میں رکھیے، شریعت کی حدود کو تجاوز مت کیجیے۔ ایک انتہا وہ ہے، ایک انتہا وہ ہے، درمیانی راستہ شریعت کا ہے۔ تو رشتہ دیکھنے کے سلسلے میں جو آج ہمارے یہاں رواج ہے کہ لوگ باقاعدہ لڑکیوں کا البم منگاتے ہیں، گھر کے سارے لوگ خاندان کے، یعنی اگر 4-5 بھائی ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کی 5 بیویاں ہیں، 2-4 بچے اور بچیاں ہیں، پلس ان کے جو شوہر ہیں، سب لوگ دیکھتے ہیں اس کو، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بازار لگا ہوا ہے، بازار حسن لگا ہوا ہے، لوگ سلیکشن کرتے ہیں اپنے ایک عدد کے لیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شادی بیاہ کے سلسلے میں شرعی احکام کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شادی بیاہ کے بہت ساری حکمتیں ہیں، یہ 60-70 سال کی زندگی ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ کیسے گزرے گی؟ اس کے لیے قدرت نے ایک نظام رکھا ہے، اللہ رب العالمین نے ایک نظام رکھا ہے۔ سب سے پہلا نظام تو یہ ہے، ظاہر سی بات ہے، آپ کسی آدمی کے ساتھ 1 ہفتہ 2 ہفتہ، 1 مہینہ 2 مہینہ، 1 سال 2 سال، لیکن آپ کس بنیاد پر کسی انسان کے ساتھ جو ہے پوری زندگی رہیں گے؟ کیا ریزن ہے اس میں؟ قدرتی طور پر پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ یہ لمبا سفر ہے اور دونوں کو مل جل کر کے رہنا ہے، ایک ساتھ سونا ہے، ایک ساتھ نہانا ہے، ایک ساتھ چلنا ہے، ایک ساتھ شاپنگ کرنی ہے، ایک ساتھ سفر کرنا ہے، ایک ساتھ زندگی کے سارے کام کرنے ہیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اس سے اعلیٰ تعبیر میاں بیوی کی الفت اور محبت کی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ عورتیں مردوں کے لیے لباس ہے، لباس، یہ لباس پہنے ہوئے ہیں، اندر کیا ہے، شرمگاہ کہاں ہے، کیسے ہے، کس حالت میں ہے، کپڑا اس کو چھپائے ہوئے ہے۔ ایسے ایک عورت ایک مرد کے لیے پردہ ہے، اور بعض علماء نے کہا لحاف ہے، لحاف، جب آدمی کمبل اوڑھ لیتا ہے تو اے-سی کتنا بھی تیز چلے، ٹھنڈی باہر کتنا بھی ہو، اندر آدمی آرام و سکون کے ساتھ رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ ارے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ چاہتا تو اکیلے ان کو زندہ رکھتا، مگر آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وہ اکیلے سکون میں نہیں تھے، ان کو اطمینان نہیں تھا، ان کو ذہنی سکون نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہنی سکون کے لیے انہی کے جسم سے، انہی کے بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی اور ہم سب انسانوں کی ماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، آدم تم اور تمہارے بچے ان عورتوں سے سکون حاصل کرو گے، ان کو دیکھ لو۔ اسی لیے میں نے آپ کو کہا تھا اس سے پہلے، یہ ایک عورت کی خوبی یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کا شوہر اس کو دیکھ لے یا عورت اپنے شوہر کو دیکھ لے، دونوں کی نگاہیں ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں تو ایک دوسرے کو خوشی حاصل ہونی چاہیے۔ یہ اچھی عورت کی صفات میں سے ہے، اچھے مرد کے صفات میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی عورتیں سب سے بہتر ہیں؟
عرب کی عورتوں میں تو آپ نے کہا احناہ علی ولد فی صغرہ وعراہ علی زوج فی ذات یدہ، وہ عورت سب سے اچھی عورت ہے جو اپنے شوہر کا سب سے زیادہ خیال رکھتی ہے اور اپنے بچوں کے بچپن پر اپنا پورا پیار نچھاور کرتی ہے. ایسی عورتیں عرب کی عورتوں میں سب سے بہتر عورتیں ہیں. سکون حاصل ہوتا ہے. یہ شادی بیاہ کا سب سے ظاہر سی بات ہے، 40 سال 50 سال 60 سال دونوں رہتے ہیں، آپس میں کھٹپٹ بھی ہوتا ہے، آپس میں مسائل بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کا حل بھی اسی گھر کی چہار دیواری میں ہے، اسی 1 بیڈ روم کے گھر میں ہے، اسی 220 والے 4 کے روم میں ہے، اسی میں حل ہے. وہ نہ میکے میں ہے، نہ سسرال میں ہے، نہ کورٹ میں ہے، نہ کچہری میں ہے، نہ امام صاحب کے پاس ہے، اسی گھر میں ہے. اسی لیے شریعت نے یہ کہا کہ جب آدمی کو طلاق دینا بھی ہو تو اپنی پہلی بیوی کو طلاق دینے کے بعد اس کو گھر سے نہ نکالتے، اس لیے کہ پہلی طلاق کے بعد بغیر نکاح کے شوہر کو بیوی کو دوبارہ واپس لینے کا حق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جذبات میں آ کر کے طلاق دیا ہوگا تو بیوی جب گھر میں رہے گی اس کے سامنے بن سور کر کے رہے گی، اچھے کپڑے پہنے گی، خوشبو لگائے گی. شوہر آئے گا باہر سے تھکا ہارا، پیار سے لے جا کر کے پانی دے دے گی تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، وہ رجوع کر لے گا، دونوں میں طلاق نہیں ہوگا. اس لیے کہ حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ کی نگاہ میں طلاق ہے، بحالت مجبوری اس کو دینا ہے. تو شادی بیاہ کا اتنا بڑا فائدہ ہے اس لیے کہ لمبی زندگی ہے، دونوں کے درمیان ایگریمنٹ ہو چکا ہے کہ اب ساتھ میں مریں گے، ساتھ میں جئیں گے. یہ فلمی دنیا والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، یہ شرعی باتیں کر رہا ہوں. یہ جو ایک نکاح ہوتا ہے یہ اس بات کا عہد و پیمان ہوتا ہے، عورت بھی اس بات کی پابند ہوتی ہے، اس کا شوہر بھی اس بات کا پابند ہوتا ہے کہ اب ساتھ میں مریں گے، ساتھ میں جئیں گے، ساتھ میں سفر کریں گے، ساتھ میں کھانا کھائیں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں کے ساتھ میں غسل کرتے تھے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے برتن میں ٹکرا جاتا تھا. یہ الفت اور محبت پیدا کرنے کے لیے. اور ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یرا للمتحابین مثل النکاح. نکاح ایک ایسا پروسیجر ہے، نکاح ایک ایسا عمل ہے، اس سے زیادہ کسی اور عمل کے ذریعے دو محبت کرنے والوں میں محبت نہیں ہو سکتی ہے. نکاح ہی ویسا واحد عمل ہے اور حلال ہے، جائز ہے. باپ بھی راضی، بھائی بھی راضی، ماں بھی راضی، پورے سماج کے لوگوں کو اس مسجد میں نکاح ہو رہا ہے، اعلان ہو رہا ہے فلاں لڑکی کا نکاح فلاں لڑکے کے ساتھ ہو رہا ہے. سماج کے لوگوں کو پتا ہے کل کے دن جب لڑکا پیدا ہوگا تو اس لڑکے کی نسبت اپنے باپ کی طرف ہوگی. کوئی یہ نہیں کہے گا اس کا باپ کون ہے، کوئی یہ نہیں پوچھے گا جیسا کہ یورپ اور امریکہ کے سماج میں ہے. بچوں اور بچیوں کو پتا نہیں کہ میرا باپ کون ہے، میری ماں کون ہے، اس لیے کہ وہاں شادی بیاہ کا رواج نہیں ہے. اسلام کی بہت عظیم نعمت ہمارے ہاں اللہ رب العالمین نے نکاح کو حلال اور اس کو واجب قرار دیا ہے. اور علماء نے کہا ہے اگر کوئی شخص مرد ہے، اس کے اندر جوانی بھرپور ہے اور زنا میں پڑنے کا ڈر ہے اور حج کا فارم بھر چکا ہے، پیسہ بھی دے چکا ہے اور زنا میں پڑنے کا ڈر ہے تو حج کا فارم کینسل کر دے، پیسہ بیک لے لے، پیسہ واپس لے لے، اس سال وہ فریضے حج پر جائے گا. زنا سے بچنے کے لیے اسے چاہیے کہ پہلے فرصت میں شادی کر لے. یہ واجبی چیز ہے. جس شخص کو زنا میں پڑنے کا ڈر ہے ایسی صورت میں اس کو شادی سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے. اور بعض علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ بھلے ہی وہ نان و نفقہ کی طاقت نہ رکھتا ہو، بیوی کو کھلانے کی طاقت نہ رکھتا ہو، لیکن اگر وہ زنا میں پڑنے کا اندیشہ ہے تو اس کے لیے پر وقت شادی کرنا ضروری ہے. اور مثال دیا کہ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہو جاتی تھی، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، شام ہو جاتی تھی آپ کے گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا. اور آپ کے سامنے اس سے پہلے میں نے بخاری کی وہ حدیث بیان کی تھی کہ ایک آدمی جو آپ کے پاس آیا، آپ نے اس عورت سے رشتہ کرنے سے انکار کر دیا. اس آدمی نے اپنی پیشکش کیا، آپ نے پوچھا تمہارے پاس نکاح کے لیے کیا ہے، مہر میں دینے کے لیے؟ تو اس نے کہا کچھ نہیں ہے. کہا لوہے کی انگوٹھی لے آؤ. کہا وہ بھی نہیں ہے. تانبا پیتل چاندی سونے کی بات نہیں ہو رہی ہے، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے. آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرآن کچھ یاد ہے؟ کہا ہاں قرآن کی بات تو چھوڑ دیجئے، مجھے سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ ناس تک یاد ہے. پیارے نبی نے فرمایا اذهب فقد ملكها بما معك من القرآن.
میرے صحابی جاؤ، میں نے تمہارا رشتہ اسی قرآن کی تعلیم کی بنیاد پر کر دیا ہے، اپنی ہونے والی بیوی کو تم قرآن یاد کروا دینا، قرآن پڑھا دینا اس کو، اسی پر مہربان کر کے میں تمہاری شادی کر دیتا ہوں۔ اس سے دلیل پکڑتے ہوئے علماء نے کہا ہے اگر کوئی مرد ایسا ہے اس کے اندر بھرپور جوانی ہے، پہلے ہی اس کی پہلی بیوی موجود ہو، بہت سخت الفاظ ہیں، دوسری بیوی موجود ہو، تیسری بیوی موجود ہو، چوتھی کی ضرورت ہے، تو بچوں کو اس میں آڑے نہیں ڈالنا چاہیے، بچوں کو رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہیے۔ میں پورے ہی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دوسری اور تیسری اور چوتھی شادی کرنا چاہتے ہیں، مگر سماج کے لوگ، گھر خاندان کے لوگ، ان کے بچے جن کے لیے انہوں نے دو فلیٹ خریدا ہے، دکانیں خریدی ہیں، گاڑیاں خریدی ہیں، بینک بیلنس کیا ہے، خود ان کی شادی بیاہ کیا ہے، اس میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ علماء نے کہا کہ اگر بیت اللہ شریف کے حج کے لیے فارم بھرا جا چکا ہو تو اس کو بھی کینسل کر دیجئے، مگر زنا سے بچنے کے لیے آپ نکاح کر لیجئے، یہ ضروری ہے، پہلے اس کو کیجئے۔ زنا اتنی خطرناک چیز ہے، اتنی بھیانک چیز ہے، انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، یہ بہت ہی گندا راستہ ہے۔ تو شادی بیاہ کے بڑے فائدے ہیں، اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ شادی کرنے کی وجہ سے دونوں میں الفت اور محبت ہو جاتی ہے، اور نہیں ہوگی تو یہ 60-70 سال کی زندگی کیسے کٹے گی؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ کیا ہے، اور کیسے نہ کرے اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ آدم علیہ السلام سے جو ذریت شروع ہوئی، قابیل اور حابیل، اور ان کے ذریعے جو انسانی نسل کا سلسلہ شروع ہوا، یہ یورپ، امریکہ، فرانس، چائنا، جرمنی، یہ ایشیا، یہ آسٹریلیا، یہ افریقہ، یہ دنیا میں جو انسانوں کا سیلاب ہے، یہ انہی دونوں جوڑوں سے ہے۔ اس سلسلے کو قیامت تک قائم رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت کے تحت ہم انسانوں کو پیدا کیا ہے، یہ انسانی نسل کا سلسلہ جائز طریقے سے کیسے بڑھے گا؟ اس کا واحد پروسیجر نکاح ہے، اسی لیے اس کو آسان کرنا چاہیے۔ آسان نہیں کرو گے تو زنا میں بچے پڑیں گے، بچیاں پڑیں گی، اور ہو رہا ہے۔ اب تو ایک طرف تربیت کی کمی ہے، ماں باپ بھی ویسے ہی ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ، اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے خالی ATM کارڈ، بینک کارڈ اور پاس بک بنے ہوئے ہیں، خالی کما کر دے رہے ہیں، بیٹی کس کے ساتھ جا رہی ہے، کس پارک میں گھوم رہی ہے، اور یہ بھی نہیں دیکھتے ہیں کہ ذات کا ہے کہ دھرم کا ہے، اس کے ساتھ رشتہ حلال ہے کہ نہیں، یہ کچھ نہیں۔ اس لیے کہ یہ ساری رکاوٹیں ہیں حلال شادی بیاہ میں، اس لیے اس کو آسان کرنے کی ضرورت ہے، اس کے پروسیجر کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بچوں اور بچیوں کے شرمگاہ، ان کے نگاہ کی حفاظت کی ضرورت ہے اس بات کی، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی کرنے کی وجہ سے لڑکے اور لڑکی کی شرمگاہ محفوظ ہو جاتے ہیں، ان کی نگاہیں پست ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نکاح کو آسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نکاح کے جو مسائل ہیں ان کو سمجھتے ہوئے اپنے بچے اور بچیوں کی شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ ہی اس کے ذمہ دار ہیں، اگر میرے پاس لڑکا ہے تو لڑکی بھی ہے، اگر میرے پاس لڑکی ہے تو لڑکا بھی، آپ لوگ بھی ایسے ہی ہیں، تو اس کو سمجھیے، اس کو آسان کیجیے، اور علماء سے اس سلسلے میں رجوع کیجیے، تاکہ ہم اور آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے بچوں اور بچیوں کی شادیاں کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأحم وأكبر۔